قد علم كل اناس مشربهم، تحقیق پہچان لیا تمام لوگوں نے اپنے گھاٹ کو. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ گند کرو زمین میں فسادی بن کر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک کھانے پر، یعنی ایک قسم کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا مما تنبت الارض، پیدا کرے ہمارے لیے جس چیز کو اگاتی ہے زمین، پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے کہ اگاتی ہے زمین. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یعنی سبزی زمین کی، ککڑی زمین کی، گیہوں یا لہسن، دونوں معنی فوم کے ہوتے ہیں. گیہوں مانا کڑک بابا، لہسن مانا تھوم. وعدسها وبصلها، اور دال زمینی، پیاز زمینی. یہ ہر ایک کے ساتھ انہوں نے ہاں ملا دی ہے، آسمانی چیزوں سے تنگ ہی آ گئے. پیدائش جو زمینی ہے تو طبیعت ان چیزوں کو کھینچتی ہے نا. جن پر روحانی غلبہ ہوتا ہے ان لوگوں کو ان چیزوں کی کشش کم ہوتی ہے، اور جن پر نفسانی غلبہ ہوتا ہے ان چیزوں کو ان کی کشش زیادہ ہوتی ہے. جسم زمین کا ہے، روح آسمانی چیز ہے، تو روحانیت کا غلبہ ہو تو پھر ذکر اذکار عبادات اور اوپر کی چیزوں سے مناسبت بڑھتی ہے، ان کی طلب بڑھتی ہے، ان چیزوں کی طلب گھٹتی ہے. اور اگر روحانیت کمزور ہو اور نفسانیت کا غلبہ ہو تو پھر مٹی کی بنی ہوئی چیزیں، زمینی چیزیں جو ہیں ان کی کشش بڑھتی ہے. جیسے صحابہ کرام کے حالات میں پڑھتے ہیں ہم، عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے جب آتا ہے کہ روزانہ ایک کھجور کھا کر جہاد کیا، روزانہ ایک کھجور. تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا وہ کھجور کتنی بڑی تھی، کوئی پاؤ کوئی آدھا سیر ہوگی یا کیا تھا وہ ایک کھجور. لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ کھجور یہی کھجور تھی جو آپ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ کافی ہو جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 کھجوریں ملی، تو ایک کھا کر اور ایک انہوں نے محفوظ کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ والدہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تو یہ ان کے لیے رکھ رہا ہوں، والدہ کے لیے. تو یعنی ایک کھجور میرے لیے کافی ہے، ایک کھجور ان کے لیے ہو جائے گی. یہ باتیں تعجب ہوتا ہے سن کر پڑھ کر، کیونکہ ہمیں تو اتنے تھوڑے پر کوئی قناعت نہیں نہ ہوتی. اسائیں دکھ نہ بڑھے ایک بخار کے منہ چھا تھی تو ٹوکرو کھار کن جو ہجے تو رہے
جیسا کم ہلے اللہ اکبر. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدلنا چاہتے ہو، بدل کر لینا چاہتے ہو وہ چیز جو حقیر ہے عوض اس چیز کے جو بہتر ہے. کیا بدل کر لینا چاہتے ہو وہ چیز جو حقیر ہے عوض اس چیز کے کہ وہ بہتر ہے. بہتر چیز کو چھوڑ کر اور اب تم یہ ساگ پات مانگ رہے ہو، اچھی چیز کو چھوڑ کر حقیر چیز لے رہے ہو. تمہاری مرضی. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اتر پڑو کسی شہر میں. دیکھو وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. اور وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بمصر وہاں غیر منصرف ہے نا، اور یہاں پر یہ مصرن منصرف ہے. بھائی مولوی صاحب کوئی ہیں اس عقدے کو حل کر دیں. وہاں منصرف کیسے، یہاں غیر منصرف کیسے، یہ کیا ہوا؟ ہاں بولے تھا. ہو جائے گا معاملہ حل. مولوی نصیر محمد عالمن جو ادب کے جھیڑا سوال نہ کہ جانا نا. دیکھ لینا بھائی. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اتر پڑو کسی شہر میں، بس بے شک تمہارے لیے جو کچھ مانگا تم نے. سوال کا ایک معنی ہوتا ہے پوچھنا، ایک ہوتا ہے مانگنا. یہاں مانگنے کا معنی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مقرر کر دی گئی ان پر ذلت اور فقر. ضرب کہتے ہیں نقش کو کرنے کو، چٹنا کے، جیسے انگوٹھی پر کوئی نقش بنایا جاتا ہے. ٹھپو ہن ذلت نہیں مسکنی، جو ٹھپو لگی، نقش کر دی گئی ان پر ذلت، لگا دی گئی ان پر ذلت، یعنی ہمیشہ کے لیے اس میں یہ مبتلا کر دیے گئے. ضربت علیہم الذلۃ، لگا دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کے طرف سے غضب کے ساتھ. یہ اللہ کی طرف سے لوٹے نہیں، یہ من اللہ کا تعلق جو ہے باؤ کے ساتھ نہیں، غضب کے ساتھ ہے. من جانب اللہ غضب حاصل کیا ان لوگوں نے. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ سب کچھ ہوا
بعصیانہم وکونہم معتدین. مذکور سب کچھ بسبب ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کی. یہ سب کچھ ہوا بما عصوا. یہ ما موصولی نہیں ہے، ما مصدری ہے. اے بمعصیتہم وکونہم معتدین وکونہم یعتدون. بسبب ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نعمتیں یاد دلوائیں بنی اسرائیل کو. اذکروا نعمتی کہ عالمین پہ تمہیں فضیلت دی. آل فرعون سے تمہیں نجات دی. آل فرعون سے تمہیں نجات دی. نجیناکم، یہاں ہے نجیناکم، آگے ہے باہر سے انجیناکم، کیونکہ یہ بڑی مصیبت تھی اس سے. عزت اور غیرت کا خون جو ہوتا ہے یہ جان کے خطرے سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یہاں ان کی عزت غیرت حمیت کا خون ہوتا تھا کہ آل فرعون ان کی بچیوں کو ننگا کرتے تھے یا اپنی لونڈی بناتے تھے اور ان کے بچوں کو، مردوں کو، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. تو آل فرعون سے تمہیں چھڑایا. اور فرقنا بکم البحر، سمندر کو تمہارے لیے چیرا، تمہارے دشمن کو غرق کیا، ان کی غرقابی کا منظر تمہیں دکھایا. تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹھ پیچھے بچڑے کی پوجا کرنے کی غلطی کی، پھر ہم نے وہ جرم معاف کیا. تم نے گستاخی کی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر تیرے کہنے پر ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو تمہیں عذاب نے پکڑ بھی لیا، مر بھی گئے تم. تو عذاب جب کسی کو پکڑ لے تو اس کے بعد اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کو پھر نہیں چھوڑا جاتا. لیکن تمہیں پھر دنیا میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے چھوڑا گیا تاکہ پھر آئندہ چلو سدھر جاؤ. تمہاری بزدلی کی وجہ سے جب تم نہیں اترے میدان میں اور تم نے کہا کہ جا تو اور تیرا رب جا کر قتال کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم لڑو جا کے دشمنوں سے. اتنی بے ادبی بے حیائی کی تم لوگوں نے. اور پھر تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا. پھر ادھر تمہاری یہ نافرمانی، ادھر ہم تمہارے لیے دعوت کا بندوبست کر رہے ہیں، تمہیں من اور سلوا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے تمہارے جس طرح کھانے کا بندوبست کیا اسی طرح پینے کا بندوبست کیا. غیبی کھانے کی طرح غیبی پانی دیا. کہ سارے کی ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں. تو ان کی قدردانی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ نا قدری. تمہیں اللہ پاک کی اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف اب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تمہیں حیا کر کے اب تم مان لینا چاہیے. ہر نعمت کی ناشکری کرتے آ رہے ہو،
ہر نعمت کی ناشکری کرتے آ رہے ہو، یہاں تو مان جاؤ، اس نعمت کی ناشکری تو نہ کرو۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها۔ مشرکین مکہ بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اور یہ یہودی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ تو یہ تمام نعمتیں ان کو یاد دلوائی گئی ہیں۔ یہاں پر تھوڑی تھوڑی بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، ایک یہ میں نے بات عرض کی کہ اگر یہ ظالم ہیں تو مظلوم کون؟ میں نے عرض کیا کہ ظالم بھی یہی، مظلوم بھی یہی۔ اگر آپ واضح تقریر کر رہے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ آپ اپنا رخ موڑ سکتے ہیں ظالم اور مظلوم سے، اس کی طرف جو ضارب بھی خود ہو مضروب بھی خود ہو، جا سکتا ہے نا ادھر؟ اچھا، اور ایک بات یہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی مانگا، لیکن انہوں نے لقومہ خاصتاً، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی تھی بارش کے لیے تو للناس عامۃً، کیونکہ یہاں پیغام بھی تخصیص کے ساتھ ہے بنی اسرائیل کی طرف، تو جو نعمتیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے آتی ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت عام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو نعمتیں ملتی ہے وہ بھی سب کے لیے، دعوت بھی سب کے لیے، اور حضور کے صدقے نعمت بھی سب کے لیے۔ اور خصوصی پانی، خصوصی غیر معتاد خارق عادت، چلو پتھر سے پانی ملا، خارق عادت پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ملا ہے حضور علیہ السلام کے لشکر کو، جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو ملا ہے پانی پتھر کا، ان کو ملا ہے پانی پتھر کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، مویشی مال مر رہے ہیں، پانی پینے کو بھی نہیں ہے، بڑی ضرورت ہے، تو فرمایا کچھ پانی ہو تو لے آؤ۔ مشکی سے نچوڑ کے اور ایک پیالہ پانی کا ہوا لے کر حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھ دیا پیالے میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، انگلیوں مبارک سے چشمے ابلنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی پانی ملا، لیکن وہ پانی ان کو ملا پتھر کا، یہودیوں کو پانی ملا پتھر کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو خصوصی خارق عادت پانی ملا وہ ملا حضور علیہ السلام کی جان مبارک سے۔ تو اسی لیے اب کہا جا سکتا ہے کہ وہاں وہ پتھر دل ہی رہے، ہاں جی، انہوں نے پتھر سے پانی پیا، وہ پتھر دل ہی رہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے جو پانی نکلا اس کا فیض یہ تھا کہ ان میں
وہ خصوصیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ پاک نے رکھی تھی، ان کا پرتو، ان کا فیض ملا کہ اس امت میں بھلائی قیامت تک رہنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بنے اور نصرانی اور صابی جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر اور کی اچھائی، بس واسطے ان لوگوں کے اجر ہے اپنا ان کے رب کے پاس، اور نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ فکر مند ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صرف نام کہلانے سے کچھ نہیں، صرف نام کہلانے سے، دعوے سے کچھ نہیں۔ جتنے طبقے موجود تھے وہاں ان کا نام لیا گیا ہے۔ کہ دعوے دار یہ سب ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ دیکھو یہاں مشرکین کا نام نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے، وہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے، تو اس میں بھلائی کے دعوے دار کیا ہوتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے قائل تھے اور ہر کوئی دعوے دار تھا کہ ہم ہی کامیاب ہیں آخرت میں۔ تو معیار بتلایا گیا ہے کہ صرف کسی نام رکھوا لینے سے آخرت کی کامیابی نہیں ملتی، صابی کہلوا لینے سے، نصرانی کہلوا لینے سے، یہودی کہلا لینے سے، یا اس وقت مومن کہلوا لینے سے نہیں۔ صرف یہ نام رکھوا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل معیار یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ اللہ پر، یوم آخر پر ایمان ہو۔ اللہ اور یوم آخر یہ کنایہ ہوتا ہے پورے ایمان سے، یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر پہ، کہ یہ کنایہ ہوتا ہے تمام ایمانیات سے۔ تو جو تمام ماننے کی باتیں مانتے ہیں
اور کرنے کے کام کرتے ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ عمل صالح ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. منہیات جن سے اللہ نے روکا ہے وہ نہ کرنے کے کام. تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو ماننے کی بات. اللہ تعالی بچائے ان بیماریوں سے. تو دیکھیں ان پر ضرب الذلت والمسکنت جو ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. یہودیوں کی یہ حالت ہو گئی ان حرکات کی وجہ سے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے، اللہ کے دین کے احکام کو بدلنے کی وجہ سے، کہ ذلت ان پر مقرر کر دی گئی. یہی مرض اس امت میں بھی آنا ہے اور آ چکا ہے. جب تک اللہ کے حکموں پر یہ امت چلی اس وقت آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ان کی ہیبت، ان کی شوکت، ان کی عزت کا ڈنکا بجا. جب انہوں نے وہی کام شروع کر دیے تو ان کی بھی وہی حالت ہونا شروع ہو گئی. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی عملاً یہودی ہو گئے. کون سا وہ کام ہے یہودیوں والا جو مسلمان نہیں کرتے؟ غلط فتویٰ دینا اور آیات اللہ کے بدلے میں ثمن قلیل لینا، مسئلہ بدل دینا، اور یہی کہ بس کچھ بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں لہذا ہم جنتی ہیں. جیسے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، جہنم میں گئے بھی تو نکل جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. وہی مرض جو یہودیوں میں تھا وہی مسلمانوں میں ہے. تو یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ، وہ ذلیل خوار ہوئے. زندہ رہنے کے لیے ان کو سہارا چاہیے. یا تو ہوتا اللہ کا سہارا، اگر اللہ کی فرما برداری کرتے اللہ بحبل من اللہ، وہ نہیں تو پھر بحبل من الناس، کوئی نہ کوئی اور طاقت چاہیے جس کے بل بوتے پر یہ چل سکے. انسانوں کی طاقت چاہیے جس کے بل بوتے پر یہ چل سکیں. جیسے یہودی ریاست کو آج کل بھی یورپ چلا رہا ہے، امریکہ چلا رہا ہے، اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جب تک ضرورت ہے اس کو چلاتے رہیں گے، ورنہ ان کی اپنی کچھ نہیں ہے وقت. تو مسلمان بھی اگر اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اور وہی حالت اپنی بناتے ہیں یہودیوں والی، تو ظاہر ہے کہ ان اعمال کو اپنانے سے، اس انداز کو اپنانے سے نتیجہ بھی وہی آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں صاف بتلا دیا ہے کہ صرف کہلا دینا کوئی بھی نام یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے
النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں، جو شریعت لائے ہیں، اس پہ ایمان اور اس کے مطابق عمل چاہیے. جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا، ورنہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو ٹپا کوئی بھی ہو بالکل بیکار ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا یعنی تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو چیز دی ہے ہم نے تمہیں مضبوطی سے. یہ بے قوتن کا تعلق خضوع سے ہے. جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس پہ عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے. وہ دی ہوئی چیز اللہ کا امر، اللہ کا کلام توریت. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے. یہ اوپر طور آ رہا ہے تمہارے، یہ وعدہ کرو تو بچو گے. ایک یہ وعدہ کرو تو جہنم کے عذاب سے بچو گے، یہ وعدہ کرو تو پرہیزگار بنو گے. ہاں اس پہ عمل کرو گے تو پرہیزگار بنو گے، یہ وعدہ کرو گے تو بچو گے، اس کے مطابق چلو گے تو جہنم سے بچو گے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر روگردانی کی تم نے، پھر گئے تم اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اللہ کی مہربانی، یقیناً ہو جاتے تم نقصان والوں میں سے، تباہ و برباد ہو جاتے. لیکن اللہ نے مہربانی کی تمہارے اوپر، تمہیں توفیق دی ماننے کی اس وقت. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. بس کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر، ہو جاؤ بندر ذلیل ہوتے ہوئے. خاسئین یہ جیسے مختلف زبانوں میں مختلف لفظ استعمال ہوتا ہے. کہیں چخ کتے کو بھگانے کے لیے چخ، کہیں کہتے ہیں در، عرب میں کہتے ہیں اقصا. اقصا اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، اور کتے کو بھگانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ پانڈ سندھیا میں چھا نکل کڑے ککڑ کے کڑ بکری کے ہوش، یہ کتے کے عرب اقصا نکر اندر تھو خاص
یوں ذلیل ہو کر نکلنے والا ہوا خاص سے. تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو کہا کہ یعنی رحمت سے نکل جاؤ، رحمت سے ذلت کی طرف، عزت سے ذلت کی طرف نکلتے ہوئے کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر ذلیل ہو کر. بس بنایا ہم نے اس سزا کو، اس نقمت کو، نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. بس بنایا ہم نے اس سزا کو نکالا لما بین یدیہا، ہاں بس بنایا ہم نے اس فعل کو سزا اس دور والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور درس عبرت ڈرنے والوں کے لیے. جو ڈریں گے ان کے لیے یہ درس عبرت ہے، دیکھو اس سے نصیحت حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنی فرما برداری کی توفیق بخشے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. بات چل رہی تھی بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے احسانات جو انہیں یاد دلائے جا رہے تھے. پھر ان میں سے بھی خصوصی طور پر وہ کہ جہاں انہوں نے اپنے اوپر سزا کو لازم کر لیا تھا، سزا کے مستحق اور مستوجب بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مہربانی فرما کر اور ان کو معاف کیا. اس قسم کے احسانات یاد دلائے جا رہے تھے کہ دیکھو فلاں جگہ تم نے اپنے لیے ایسے حالات پیدا کر لیے تھے کہ تم تباہ و برباد ہو جاتے، فلاں جگہ تم نے اس طرح اپنے لیے حالات پیدا کر لیے تھے. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی تو تم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. اور تمہیں پتہ ہے کہ بطور عبرت ہم نے کچھ لوگوں کو سزا دے بھی دی جنہوں نے نافرمانی کی. تو ہم یوں کر سکتے تھے جیسے ان کے ساتھ کیا، لیکن اس کے باوجود کئی قصور تمہیں معاف کیے.
اللہ تبارک و تعالی کچھ افراد کو باقی ماحول کے لیے عبرت بناتے ہیں. جیسے اللہ تعالی نے انسانوں کو آنکھیں دے کر کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اس طرح پیدا کرتا تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اور کچھ لوگوں کو آنکھیں دے کر بعد میں انہیں اندھا کر دیا. کچھ لوگوں کو ٹانگیں دے کر بعد میں انہیں لنگڑا کر دیا. کچھ لوگوں کو قوت گویائی دے کر زبان دے کر بعد میں گونگا بنا دیا کہ دیکھو تم ناشکری کرتے ہو، میرے دیے ہوئے جسم کو غلط استعمال کرتے ہو. اگر میں تمہیں اس طرح پکڑوں جیسے ان کو بے بس کر دیا ہے، تمہیں اگر اسی طرح کر دوں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میرے مہربانی کو، میری رحمت کو سمجھو اور میری نرمی سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح نافرمانی پر کچھ لوگوں کو سزا دے کر اور اس قصے کو عبرت بنایا. یہاں اس کا بیان ہے. آگے تفصیلی بات تو بعد میں آئے گی سورہ اعراف میں. یہاں صرف اس کا اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ میر بہر جو تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان لوگوں کا کام تھا مچھلی پکڑنا. تو انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن شنیچر والے دن شنیچر کو چھٹی کرو، اس دن تمہیں مچھلی کا شکار کرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ امتحانات یوں ہوتے ہیں کہ بظاہر جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے اس میں فائدہ نظر آتا ہے، اور بظاہر جہاں شریعت حکم کرتی ہے وہاں بظاہر نقصان نظر آتا ہے، تاکہ آدمی صرف مفاد پرست ہو کر فائدے کی وجہ سے نہ مانے بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر مانے. کیونکہ اگر فائدہ صاف نظر آئے پھر تو مسلمان کافر کا فرق نہیں ہے، پھر تو ہر کوئی ادھر بھاگے گا. مسلمان اور کافر میں یہی تو فرق ہے کہ کافر فائدہ دیکھ کر اپنی عقل کے فیصلے سے جاتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ کام کرتا ہے، چاہے ظاہر میں اسے فائدہ نظر آئے یا نہ آئے. وہ سمجھتا ہے میرا فائدہ اسی میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے. تو ہوا یہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں خود ہی آ کر منہ نکال کے کھڑی ہو جائیں. انہیں حکم تھا پکڑو مت. اب ان کے منہ میں پانی بھرائے دیکھو یار مچھلی کھڑی ہے. تو انہوں نے ناجائز حیلہ بنایا، کیونکہ انہیں مطلقاً صید سے منع تھا. انہوں نے اس کا طریقہ یہ کیا کہ چلو ہاتھوں سے مچھلی کو نہیں پکڑتے، لیکن چھوٹے چھوٹے پانی کے لیے کھڈے بنا دیے. جب ہفتے کو ادھر کھڈوں میں مچھلی آ جاتی، گھومتے گھومتے پیچھے سے یہ پانی بند کر دیتے، تو اس چھوٹے سے پانی میں بہت سی مچھلی رہ جاتی اور یہ اتوار والے دن پکڑ لیتے. دیکھو مچھلی کو کوئی ذبح نہیں کیا جاتا. مچھلی کا شکار، مچھلی کا پکڑنا یہی ہے کہ اسے اپنے اختیار میں بند کر دیا.
پھر چاہے اس کو چھوٹے پانی میں رکھے، چاہے کھاری میں رکھے، ٹوکری میں رکھے، تو یہ مچھلی پکڑی ہوئی سمجھی جاتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ناجائز حیلہ کیا، انہیں مچھلی کے شکار سے روکا گیا تھا اور وہ باز نہیں آئے۔ تو یہ چالاکی کر رہے تھے۔ چالاکی میں بندر مشہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی باطنی کیفیت کو ظاہر فرما دیا۔ مسخ کہتے ہیں شکل تبدیل ہونے کو۔ مسخ حقیقی بھی ہوتا ہے، مسخ صوری بھی ہوتا ہے، مسخ معنوی بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے محفوظ فرمائے۔ مسخ حقیقی ہوتا ہے کہ ایک چیز بدل کے دوسری ہو جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حدیث پاک میں آتا ہے کہ گوشت آیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی سے کہا کہ اس کو طاقچے میں رکھ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو انہیں پیش کریں گے، ان کے لیے رکھ دو۔ خود بھی نہیں کھایا۔ وہ گوشت رکھا ہی تھا کہ ایک فقیر آ گیا، اس نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں بھی معاف کرو، اس وقت رواج تھا اللہ تجھے برکت دے، بھائی اللہ دے گا، بارک اللہ بارک اللہ لک، اسے اللہ دے گا کر کے واپس کر دیا گیا اور کچھ دیا نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باندی سے کہا جلدی کرو، وہ جو گوشت رکھا تھا وہ لا کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔ وہ گئی اور پریشان واپس آ گئی کہ وہاں تو گوشت ہے ہی نہیں، اس برتن میں تو ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ گوشت والے سالن والے برتن میں گوشت نہیں ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ ہاں تم نے کسی سائل کو واپس کیا ہوگا، یہ وہی گوشت ہے جس کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی یوں کیفیات ظاہر فرما دیتے ہیں۔ فقیر کا سوال جس مال سے متعلق ہوا اور اس مال میں سے کچھ ٹکڑا اس کے لیے نکل نہ سکا، وہ جم گیا سمجھو، انجماد ہوا اس میں۔ اگر یہ نرم ہوتا تو اس سے کچھ ٹکڑا نکلتا نا فقیر کے لیے، نہیں نکلا، اس کا مطلب ہے یہ سخت ہے نا۔ تو اللہ نے اسے واقعی پتھر بنا دیا کہ دیکھو اس سے ٹکڑا نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا کھلائے جس میں سے فقیر کے لیے اللہ کے نام پر کچھ نہ نکلا اور اس کی برکت جاتی رہی۔
عام حالات میں یہ صورت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وہ کھانا اس طرح بن جاتا ہے بے برکت، جس میں سے اللہ کے نام پہ نہ نکلے کہ اس کو کھانے والے کا دل پتھر بن جاتا ہے اور اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے مسخ حقیقی، ایک چیز بدل کر دوسری بن گئی، جیسے یہ گوشت پتھر بن گیا، اور کبھی ہوتا ہے مسخ معنوی، ظاہر میں صورت تو وہی رہے لیکن کیفیات بدل جائیں، کیفیات بدل جائیں، عادات انسانیت والی چھوڑ جائیں، کتوں والی عادتیں پڑ جائیں، گدھوں والی عادتیں پڑ جائیں، جانوروں والی عادتیں پڑ جائیں۔ کوئی آدمی پہلے لالچی نہ تھا، اب وہ لالچی بن جائے، اور کتے کی طرح اس میں لالچ آ جائے، یا تھوڑے تھوڑے پہ بھونکنا ہانپنا اس میں آ جائے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یا گدھے کی طرح بے حس بن جائے، نو دبن جی ونجے، کوئی بات اثر ہی نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بے عمل علم والوں کو کہا ہے، فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، یہ بھی کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، عمل کچھ ہے نہیں۔ تو یہ مسخ معنوی ہے کہ ظاہری شکل تو انسانی رہتی ہے لیکن اندر اندر انسانیت نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک ہے مسخ صوری، کہ ظاہر میں بھی شکل تبدیل ہو جائے، ظاہر میں شکل تبدیل ہو اور جس طرف مائل ہے اس کی طبیعت وہ بن جائے، لیکن اس کی جو عقل حیوانی ہے، ادراک الکلیات نہیں ہے، انسانی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ نہ جائے، یہ باقی رہے، بول نہ سکے، ظاہری شکل بن گئی وہ جانور والی، معاذ اللہ، اور خود سمجھ رہا ہے بول نہیں سکتا۔ تو کئی بار اس چیز کا بھی مشاہدہ ہوا ہے۔ قرآن کریم میں یہ چالاکی کرنے والے یہودی جو داؤد علیہ السلام کے دور میں مسخ ہوئے، ان کا یہ مسخ صوری تھا کہ ظاہر شکل بھی ان کی بندر والی بن گئی، کرو چالاکی، پھر لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ جو منع کرنے والے تھے کہ ایسی حرکتیں نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ آتے تھے، وہ آ کر کہتے تھے ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایسی حرکتیں نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سر ہلا کے کہتے تھے ہاں واقعی تم کہتے تھے، ان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ لیکن جب عذاب آ جائے اس کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ظاہری شکلیں بھی تبدیل ہو گئی ان کی، باطنی کیفیات تو تبدیل تھیں، تبھی تو اللہ پاک کے حکم میں یہ چالاکیاں کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ ہاں اس کے مطابق ظاہری صورت بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارا حال بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے۔
ضد میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے حکم کے سامنے چالاکیاں کرنے میں. لیکن مسلمان کہلانے والوں میں جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالی ان میں سے کچھ لوگوں کی شکلیں تبدیل کر کے دکھاتے بھی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر وہ یمنی والا قصہ مشہور ہے کہ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھے اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نظم پڑھی. تو ایک شخص نے آ کر اسے کہا کہ میاں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے گھر پہ چلیں. اس بیچارے نے دعوت قبول کی اور ساتھ چلا گیا. وہاں گھر میں جا کر معاملہ کیا پیش آیا کہ اس نے 2 حبشی پہلے سے وہاں تیار کیے ہوئے تھے، اس کو گرا کر